السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہا احسان و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. وہ تمام مجالس جس میں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، آپ کا تذکرہ ہو، وہ ساری کی ساری مجلسیں ہمارے لیے باعث خیر ہیں. اور وہ ساری کی ساری مجلسیں ہمیں آخرت میں نفع پہنچانے والی ہیں. قابل احترام ہیں آپ حضرات جنہوں نے آج کی اس مجلس کو سنبھالا ہے. قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی اور محنتیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیشہ ایسے ہی دین کی مجالسوں کو سجانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، باتیں ساری آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور آتی رہتی ہیں، آتی رہے گی. اصل مسئلہ ہے تو عمل کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر ایک صفت یہ تھی، وہ جو بات سنا کرتے تھے اس پر عمل کر لیا کرتے تھے. صحابہ جہاں جاتے تھے 2-3 گھنٹے کی تقریر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ جہاں جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جیسا ہم کرتے ہیں ویسا کر لو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. ہمارا مسئلہ کہنے تک نہ ہو بلکہ ہمارا مسئلہ عمل تک ہو کہ ہم عمل کرنے والے بنے تھے. میرا محترم دوستوں، بہرحال یہ مہینہ جو چل رہا ہے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اسلامی مہینوں کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس ذکر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 شهور. یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے. اللہ نے اس مہینے کو غم سے شروع کیا ہے. پہلی تاریخ تھی غم والی تاریخ. پہلی محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. باقی آگے چل کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اللہ نے اس مہینے کی شروعات غم سے کر کے یوں بتایا ہے کہ دیکھو کوئی جو ہے یہ پہلا شروع کا مہینہ ہے، یہیں سے تم اپنے آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دو. وہ جانے کب جو ہے دنیا کے اندر ہمارے کب ہمارے دن مکمل ہو جائے، کب ہمیں دنیا سے جانا پڑتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں. ایک تو یہ چیز بتلائی اللہ نے اس مہینے کے اندر. سب سے پہلی تاریخ محرم کی، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اور کیسے شہادت ہوئی یہ بات اب سامنے آئی ہوگی ماشاءاللہ. دیکھو ابو القلوب نام کے شخص تھا مجوسی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں بچہ مارا، خنجر مارا، اور اس کی وجہ سے شہادت ہوئی. ایک تو یہ نسبت ہے. دوسری نسبت حضرت حسین اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر یہ ہے کہ دونوں کو نماز کی حالت میں مارا گیا. جب وہ سجدے میں تھے تب ان کو قتل کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکعت پڑھانے کے لیے امامت کے لیے منبر میں تشریف لائے ہیں، منبر کے اندر تشریف لائے ہیں، تب ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا. علامہ سیوطی رحمۃ
جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، دین کا کوئی رکن کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ لکھا ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھی ہے بات کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر میں تھے کہ ابا جان کی کوئی نماز بھی اس حالت میں نماز قضا نہ ہونے پائے، اس حالت کے اندر بھی وہ جو ہے اس فکر میں ہے کہ ابا جان کی کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، کوئی نماز قضا نہ ہو جائے، کوئی رکن نہ ٹوٹ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھو میرے محترم دوستو، ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا ہے، محرم بھی اللہ کا، جنوری بھی اللہ کی، اللہ نے چاند کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے سورج کو پیدا کیا ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارا اسلامی مہینہ اور ہمارے اسلامی مہینے اسلامی سال کی شروعات وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور یہ محرم الحرام ہمیں بڑے جو ہے ایسے اہم پیغام دیتا ہے اور ایسے سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس مہینے کے اندر، ان ایام کے اندر، ان لمحوں کے اندر اپنی زندگیوں کا رخ ہم بدلیں، اپنی زندگیوں کا جو ہے جو جینے کا طریقہ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لائیں، ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی فکر کریں۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ پاکیزہ مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جتنی عبادت ہو سکے ہم کیا کریں۔ ہمارا ماحول، ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر وہ ساری باتیں آتی ہی نہیں، ہم میدان عمل سے دور ہو چکے، ہم میدان اجتہاد سے دور ہو چکے، ہم محنت کے میدان سے بڑے دور چلے گئے، ہم عمل کے میدان سے بڑے دور چلے گئے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے ان باتوں کے اوپر، ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی نہیں کہ ہمیں یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ کے احکام جو آئے ہم تک اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو آئی ہے وہ مجاہدوں کے ساتھ آئی ہے، وہ قربانیوں کے ساتھ آئی ہے، وہ ایک عمر کی شہادت نہیں ہے، وہ ایک حضرت حسین کی شہادت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہر طریقے سے قربانیاں کی صحابہ کرام کی، ہر طریقے سے قربانیاں کی صحابہ نے، قربانی چاہے جیسی ہو قربانی ہوا کرتی ہے اور اللہ کے یہاں قربانیوں کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے گردن کٹ گئی تو وہی قربانی ہے، نہیں میرے محترم دوستو، اللہ کے یہاں ہر قربانی کا اللہ کے یہاں بدلہ ملتا ہے۔ دین کے لیے جیسی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں، جیسی قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے دی ہیں، اس امت سے ان قربانیوں پر آنے کو کہا جا رہا ہے، امت کو ان قربانیوں پر آنے کو کہا جاتا ہے۔ جب تک امت ان مجاہدوں پر، ان قربانیوں پر نہیں آئے گی، امت کے اعمالی حالت درست نہیں ہوگی، اعمال کے اندر وہ جان پیدا نہیں ہو سکتی، اعمال کے اندر وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال پر مجتمع کیا تھا، صحابہ اعمال پر جمع ہوئے تھے۔ ہم چاہتے ہیں امت اسباب پر جمع ہو، کیسے جمع ہو سکتی ہے اسباب پر امت کو جب تک اعمال پر جمع نہیں کیا جائے گا امت جمع ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسباب کے اندر بنا ہونا لکھا ہے، اعمال کے اندر بقا ہے، فنائیت پر کبھی امت اکٹھا ہو ہی نہیں سکتی، اعمال پر امت اکٹھا ہو، امت کو اعمال پر اکٹھا ہو، بڑے جو آپ کے ساتھ اس مہینے کے اندر ہم بخیرے پھیلاتے ہیں، بڑے آپ کے ساتھ جو مہینے کے اندر خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں اور پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہم اپنا اس میں لگاتے ہیں، کھپاتے ہیں اور صرف گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ مہینہ تو وہ تھا کہ اس مہینے کو بالکل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق گزارا جاتا، اپنے گناہوں پر معافی ہوتی، اپنی پچھلی زندگی کا رونا ہوتا، اللہ سے آئندہ نہ کرنے کا، گناہ نہ کرنے کا عزم ہوتا، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ امت کا بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو ان تمام خرافات کے اندر ملوث ہے اور ہمارے
امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس ذمہ داری کو قرآن کریم کے اندر بتلایا ہے۔ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کے اندر مکمل دین کو داخل کرے اور اپنی جہر دین کو لے کر چلے پھرے محنت کرے، جب تک یہ ایک امتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی اعمال پر نہ جائے، تب تک دوسرے امتی کو سکون نہ قرار۔ ایسا ماحول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، ایسا معاشرہ اور ایسا کلچر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ مکے کا وہ معاشرہ بنایا، مدینے کا وہ ماحول بنایا، اطراف کا وہ ماحول بنایا۔ جب محنت ہو رہی تھی تو معاملہ بنا جا رہا تھا۔ آج محنت سے ہم دور ہوئے ہیں، آج اپنی ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، آج اپنے ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی قبر کو بھولے ہوئے ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اے انسان ہم نے حیات اور ممات کو، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم آزمائے جاؤ اعمال کے اعتبار سے، تاکہ تم آزمائے جاؤ کہ دنیا میں تم نے کیا کیا ہے، تاکہ تم آزمائے جاؤ اس بات سے کہ تم نے کتنے میرے حقوق کی پاسداری کی ہے، کتنا تم نے نبی کی سنتوں کو اختیار کیا ہے، اور تاکہ تم آزمائے جاؤ اس بات کے اعتبار سے کہ کتنے تم نے اللہ کے حقوق کو چھوڑا ہے، تاکہ تم آزمائے جاؤ اس بات کے اعتبار سے کہ کتنے تم اپنے نبی کی سنتوں کو تم نے چھوڑا۔ اللہ نے اس امت کو ایک مقصد کو لے کر پیدا کیا ہے۔ امت کو اللہ نے بنایا ہے، اس امت کی جو ہے بڑی تعریفیں اللہ نے فرمائی ہے، اور اس امت کا اللہ کے یہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس امت کے ہر فرد کا اللہ کے یہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ امت یوں ہی نہیں آئی ہے، یہ امت ایسے ہی نہیں آئی ہے۔ یہ امت جس طرح بعض لوگوں نے لکھا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو منتخب فرمایا ہے، ایسے ہی اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ امت ایسے نہیں، امت کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن اللہ سے باتیں کر رہے تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب تھا اور وہ ہم کلام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام تھا، اور یوں فرما رہا تھا کہ اے عیسیٰ ہم نے جنت کے اندر فلاں فلاں نعمتیں تیار کر رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنتی کو نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ عیسیٰ ہم نے جنت کے اندر یہ بنایا ہے، ہم نے دودھ کی نہریں جاری کی ہیں، شہد کی نہریں جاری کی ہیں، ہم نے ایسے باغات تیار کیے ہیں، اے عیسیٰ ہم نے جنت کے اندر ایسے ایسے درخت لگائے ہیں، اے عیسیٰ ہم نے جنت کے اندر یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لالچ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر ایک جو ہے فطرتی جو انسان کے اندر فطرت ہوتی ہے، اچھائیوں کو سنتا ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہو گئی اور کہا کہ اللہ جب اتنی اچھی اچھی نعمتیں آپ نے تیار کر رکھی ہیں، اے اللہ جب اتنی اچھی نعمت جنت کے اندر تمہیں پیدا فرمائی ہے، اے اللہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں مجھے دکھا دے، اے اللہ جنت کی نعمتیں مجھے دکھا دے تاکہ میں ان نعمتوں کا مزہ چکھ لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا او عیسیٰ حرام ہیں وہ ساری کی ساری جنت کی نعمتیں تمام انبیاء پر، جب تک کہ ان نعمتوں کا، ان جنت کی تمام نعمتوں کا مزہ میرا نبی اور میرا چہیتا لاڈلا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھا۔ اور اس کے بعد بس نہیں فرمایا، اس کے بعد یوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں، حرام ہیں وہ ساری کی ساری تمام کی تمام نعمتیں جو جنت کے اندر میں نے پیدا کی ہیں ساری امتوں پر، جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مزہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم اپنے آپ کو لہو کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑے دین سے بڑے دور ڈالے ہوئے ہیں، ہم فکر کیوں نہیں کرتے اس بات کی، ہمیں احساس اس بات کا کیوں نہیں ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا، کیوں داعیہ ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی کل ہم ایک پروگرام میں ہم لکھنؤ کے پروگرام میں شریک تھے،
مولانا سے ملاقات ہوئی، مولانا آئے ہیں، ہم جماعتی آدمی ہیں اصل میں، تو جماعت والوں بہت تعلق رہتا ہے ہمارا، تو دوسرا سال لگا کے آئے مولانا اپنی کارگزاری بتا نائجیریا سے لگا کے آئے، نائجیریا سے وقت لگا کے آئے، دوسرا سال لگا کے آئے، کارگزاری بتانے لگے کہ 90% عرب مرتد ہو چکے، 90% عرب کہنے لگے مولانا ندوی میں پڑھاتے ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، ابھی کہیں سال مکمل ہوا، کہیں ان کا بیان تھا 3000 طلبہ تھے، وہاں ان کا بیان ہو رہا تھا، کہنے لگے ایک عرب ملا اور وہ ہاتھ پکڑ کر رونے لگا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے آنے میں بڑی دیر کر دی، آپ لوگوں نے آنے میں بڑی دیر کر دی، جو ہمارے آباء و اجداد دنیا سے جا چکے ہیں، خدا کی قسم ان کا ذمہ آپ پر، یہ مرتد ہو رہے کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ نے ہم کو جنت میں رکھا ہے، ہر اعتبار سے ہم کو بتانے والے موجود، ہر اعتبار سے ہم کو بلانے والے موجود، ہر اعتبار سے ہم کو سکھانے والے موجود، خدا کی قسم ایک آدمی بھی مرتد ہو گیا، ہم سے جب قیامت پوچھا جائے گا، او فلانے بتاؤ تم کو ہم نے علم دیا تھا، او فلانے بتاؤ ہمیں تم کو قرآن کی تعلیم کو کیا سکھائی تھی، ہمیں تم کو ذہین بنایا تھا، ہم نے تم کو مال اور عشرت کے اندر رکھا تھا، تم نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیوں نہ کیا، تم نے اپنے مال کا استعمال میرے دین کی وفا اور بلندی کے استعمال کیوں نہ کیا، ہاں تم نے اپنے تمام تر صلاحیتوں اور فکروں کو میرے دین سے بچانے کے لیے کیوں نہ استعمال کیا؟ ہم بڑا آسان سمجھتے ہیں، بڑا آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر لمحہ مسلمان، ہر قدم پر مسلمان اپنے ذہن کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، اور جو بھیجا جاتا ہے اور جو قاصد کو چلاتا ہے اور جو کسی کا پیغام لے کر کسی کے پاس جاتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چلایا کرتا، وہ اپنے مطابق زندگی نہیں گزارا کرتا، جیسے اس کو بتایا گیا ہے، جس راستے پر بتایا گیا ہے اور جس طریقے پر بتایا گیا ہے، اگر وہ ویسے نہیں کر رہا ہے پکڑ ہو جائے گا۔ کوئی بادشاہ اپنا پیغام پر بھیجے کسی دوسرے بادشاہ کے پاس، یا یوں کہے ایک آدمی قاصد بھیجے کہ جاؤ یہ میرا پیغام ہے اور وہاں جا کر فلاں جگہ پر جا کر یہ پیغام تم کو ہو بہو سنانا ہے، اور یہ پیغام جس راستے سے میں کہہ رہا ہوں اسی راستے پر جانا ہے، جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں، جس سواری سے میں کہہ رہا ہوں اسی سواری سے جانا ہے، اور جیسے کہہ رہا ہوں بہو ویسے ہی کام کرنا ہے تم کو۔ اگر وہ قاصد اور وہ جانے والا، پیغام لے کر جانے والا، اگر وہ اس راستے پر نہ جائے، اس سواری سے نہ جائے، اس طریقے پر نہ جائے جس طریقے پر بادشاہ وقت نے کہا ہے، تو بتاؤ اس کی پکڑ ہوگی نہیں پکڑ ہوگی؟ اگر وہ پیغام پہنچانے میں رد و بدل کر دے، اگر وہ پیغام پہنچانے کے اندر کوئی کمی کوتاہی کر دے تو اس کی پکڑ ہوگی۔ جب وہ واپس آئے گا بادشاہ پوچھے گا ہم نے تم کو فلاں راستے سے کہا تھا، تم اس راستے پر چل کر کیوں نہیں گئے، ہم نے تم سے فلاں سواری سے کہا تھا اس سواری پر بیٹھ کر کیوں نہیں گئے، ہم نے تمہیں پیغام پہنچانے کا طریقہ بھی بتلایا تھا، ہم نے تمہیں پیغام کا انداز بھی بتلایا تھا، تم نے میرے پیغام کو ویسے ہو بہو کیوں نہ پہنچایا؟ اللہ کل قیامت میں ہر امتی سے پوچھے گا میں نے یہ دین دے کر بھیجا تھا، تم نے اس دین کی پاسداری کیوں کی؟ دوستو یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، اللہ نے اس امت کو امت مقام مرتبہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت یوں فرمایا کرتے تھے ایک ایمان والا زندہ ہو پورے عالم کے اندر، صرف ایک ایمان والا، سارا کا سارا عالم پورے غیر ایمان والوں سے بھرا ہو، کوئی اللہ کو ماننے والا نہ ہو، سب غیر اللہ کو ماننے والے ہو، سب غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، غیر اللہ کو پوجنے والے ہو۔ یوں فرمایا کرتے تھے ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے بحیثیت تم عالمی نبی کے عالمی امتی ہونے کی حیثیت سے، اس کی ذمہ داری ہے کہ
کہ وہ پورے عالم کی فکر کرے، پورے عالم کی فکر کرے۔ میرے محترم دوستو، جب محنتیں ہو رہی تھی تو جانوں کو قربان کر دینا آسان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں محرم اس لیے ہے، ہاں جب محنتیں ہو رہی تھی تو جانوں کا قربان کر دینا آسان تھا، جب ہم محنت سے دور ہوئے ہیں تو مسجدوں میں نماز پڑھنا مشکل ہو، ہم بستروں سے اٹھ کر نماز پڑھنے نہیں آ پاتے، ہم کاروبار کو چھوڑ کر نماز پڑھنے نہیں آ پاتے۔ جب دل کی مایا کمزور ہو گئی ہے تو یہاں معاملہ کمزور ہو گیا، جب ایمان ہمارا کمزور ہوا ہے تو یہ معاملہ ہمارا کمزور ہوا۔ ایمان کے اندر کمزوری آئے گی، یقیناً جان لیجیے اس بات کو، اعمال کے اندر خود بہت کمزوری آ جائے گی۔ ایمان کے اندر کمزوری آ جائے گی، اعمال کے اندر طاقت ہو ہی نہیں سکتی۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو نمازیں چھوٹتی ہیں، ایمان کمزور ہوتا ہے تو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور پھر اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں محنت کے دائرے میں نہ ہو۔ جب انسان محنت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو ساری خرافات و بدعات پیدا ہوتی ہیں اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ ہاں احساس یوں فرما رہے تھے مولانا، ان کے جملے یہ تھے کہ جب انسان محنت کے دائرے سے دور ہوتا ہے تو خانہ کعبہ میں رہ کر بھی گناہ کرتا ہے، اور جب انسان محنت کے دائرے میں ہوتا ہے تو افریقہ کے جنگل میں رہ کر بھی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اعمال کی پابندی کرتا ہے۔ جب انسان محنت کے دائرے میں ہوگا، صحرا و بیابان کے اندر ہوگا، پانی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، کھانے کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، وہ ساری کی ساری تعلیمات پر عمل کرے گا، سارے احکامات پر عمل کرے گا۔ جب ایمان محنت کے دائرے سے الگ ہوگا، جب ایمان کی فکر نہیں ہوگی، ایمان کے بنانے کی اور بڑھانے کی اور ایمان کی طاقت نہیں ہوگی، تو انسان پھر اچھے ماحول میں رہ کر بھی، مسجد کے ماحول میں بھی رہ کر، مسلمان ہو کر تو نمازیں چھوڑے۔ یہ معاملہ ہے اس وقت پوری امت کا حال یہ ہے کہ ہم محنت سے دور ہوتے ہیں، ہم سب کچھ ہوتے ہیں لیکن اعمال نہیں ہوتے ہمارے زندگی کے اندر۔ ہم محنت سے دور ہوتے ہیں، ہم بہت دور چلے جاتے ہیں اعمال سے۔ صحابہ نے قربانیاں اس لیے کی ہیں، ہاں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس لیے تھی، حضرت عمر فاروق کی شہادت اس لیے تھی، جن لوگوں نے جانیں قربان کی ہے ان کی شہادت اس لیے تھی، جنہوں نے مال کی قربانی دی ہے ان کی قربانی اس لیے تھی، جنہوں نے جس چیز کی قربانیاں دی ہیں وہ ساری کی ساری قربانیاں اس بنیاد پر دی کہ یہ اس امت تک کے دین مکمل پہنچا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کے یہاں جو چیز پہنچے گی وہ ہمارے اعمال پہنچے گی، سیدھی بات ہے۔ ہم ابھی سمجھ جائیں گے اچھا ہوگا، اللہ کیسے حساب لیتا ہے، اللہ کیا نظام ہے، اللہ معاف کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن میرے محترم دوستو یقین جانیے کہ اگر اللہ نے ہم سے ایک قطرے پانی کا، ایک گھونٹ پانی کا بھی حساب لے لیا تو ہمارا معاملہ پھٹ جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے میرے گناہوں کے لیے استغفار کر دیجیے، اللہ سے کہہ دیجیے اے نبی جی، اللہ سے کہہ دیجیے کہ عائشہ کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ عائشہ کے اوپر کے، نیچے کے، دائیں کے، بائیں کے جتنے گناہ ہوئے ہیں زندگی سب معاف کر دے۔ عائشہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش یوں کہتی ہیں، میں اتنی خوش ہوئی، میرا سر میری گود میں جا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ کیوں اتنے خوش ہو رہی؟ کہنے لگی کیوں خوش نہ ہوں، آپ نے میرے گناہوں کا گناہوں کی معافی مانگی اللہ سے،
نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ تم اس ایک بار کی دعا کے اوپر اتنا خوش ہو رہی، تم اس ایک بار کی دعا کے اوپر اتنا جو ہے تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں دعا مانگتا ہوں، ہاں میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری امت کو معاف کرنا، اے اللہ میری امت کو معاف کرنا۔ امت بنا کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت بنایا تھا۔ بڑی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی امت، بڑے کرب و اضطراب میں مبتلا ہے امت۔ میرا محترم دوستو، ہماری ذمہ داری ہے ہم مکمل دین کو اپنی زندگی میں داخل کر کے دین کی اشاعتوں تبلیغ کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ ساری طاقتیں باطل ساری طاقتیں مٹانے پر ہیں، اس در پہ کھڑی ہیں کہ ہم مذہب اسلام کو ختم کریں اور ان کو مسلمانوں سے نفرت نہیں، ان کو مسلمانوں سے زیادہ برابر نفرت نہیں، ان کو تو مسلمانوں کے اس معاشرے سے نفرت ہے جو معاشرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اس معاشرے سے نفرت۔ آپ صرف نام کے مسلمان ہو اور آپ کی زندگی ساری کے سارے زندگی کے سارے طریقے آپ کے غیروں کے ہوں، بہت زیادہ ان کے اوپر فرق نہیں پڑے گا۔ ان کو تو فرق پڑتا ہے کہ وہ معاشرہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے ہیں، اس معاشرے سے ان کو پڑھن ہو رہے ہیں۔ وہ کلچر جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے ہیں، اس کلچر سے ان کو نفرت، وہ سارے کے سارے طریقے ان سے ان کو نفرت۔ آپ دیکھو کبھی جو ہے اور کسی باتوں پر اعتراض نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے کہ مسجد میں نمازیں کیوں پڑھی جا رہی، مدارس میں دین کی تعلیم کیوں ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے دھوکہ کیوں کر رہی ہیں، اور یہ ایسے سارے دین کے معاملات میں دخل اندازی کرے گی۔ تو نفرت تو اس معاشرے سے ہے جو معاشرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے ساتھ میں کہ اگر ہم 100% اس معاشرے پر آ جائیں، 100% اس تعلیمات پر آ جائیں، 100% ہم اللہ کے حکموں پر آ جائیں، 100% جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آ جائیں، آپ کی سنتوں کو اختیار کر لیں، پھر تو کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی دنیا کی قوم ایسی نہیں ہے، کوئی دنیا کے کوئی اسباب ایسے نہیں ہیں اس قوم کو ختم کر دیں۔ پھر ساری طاقتیں بیکار، سارے جو ہے قوم بیکار، ساری قومیں بیکار۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ بہت برکت اور متبرک مہینہ ہے۔ یہ آج سے متبرک نہیں، جیسا کہ پچھلے بھی وہاں بیان کر رہے تھے، آج سے متبرک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جب زمین و آسمان کو اور دنیا کو پیدا فرمایا وہیں سے 4 مہینے متبرک تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً بہت دردناک واقعہ ہے، بہت غمگین کر دینے والا واقعہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں۔ دیکھا ایسا نہیں ہے، قربانیوں سے تو اور نکھار ملتا ہے، قربانیوں پر تو اور اللہ کے ہاں سے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب امت نے قربانیاں دی ہیں، اللہ کی طرف سے بہترین نتائج ہیں، اللہ کی طرف سے بہترین فیصلے آئے ہیں۔
اس لیے میرے محترم دوستوں اس سے عبرت حاصل کرنے والا یہ جو ہے جو ایام چل رہے ہیں یہ مہینہ چل رہا ہے یہ ہمیں اپنی زندگی کے بدلنے کا بتلا رہا ہے کہ جس طرح ہر سال بدلتا ہے ایسے ہی یہ سال بھی ہماری زندگی سے کم ہو گیا یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا یہاں سے جنوری کا مہینہ شروع ہو گیا یہ سال ہے کس طرح سال ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے تمہاری زندگی کے یہ ایام کم ہو گئے ہیں تمہاری زندگی کے لمحات کم ہو گئے ہیں اب زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتے دنیا کی ساری طاقتیں ختم کر دو دنیا کے سارے اسباب ختم کر دو دنیا کے سارے جتنے خزانے ہیں وہ سارے خزانے لگا دو لیکن ایک لمحے کو تم واپس کر دو واپس نہیں کرو جتنی زندگی گزر گئی اللہ سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اللہ بڑا غفور رحیم ہے اللہ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا یوں مخاطب ہے اللہ قرآن کریم کے اندر امت سے ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین اللہ احسان کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا آئیں تو ہم اللہ کی طرف ہم روئے تو اللہ کے سامنے ہم آنسو گرائیں تو اللہ کے سامنے ان تتوبا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ کہہ رہا ہے او لوگوں اے ایمان والو تم آؤ تو میری طرف تم آؤ تو توبہ کرو تو تم گناہوں کی معافی مانگو بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا نصوح نامی کتنی پیاری توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر نام لے کر توبہ ذکر فرما دیا اللہ نے کہ دیکھو توبہ ایسے کیا کرو کیسے توبہ جو ہماری زندگیاں گزری ہیں یقیناً بہت ہی گناہوں کے ساتھ گزری ہیں اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ گزری ہیں اللہ کے حکموں کے خلاف گزری ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف گزری ہیں دوستوں بزرگوں آپ آج ہم کو اور اسی مہینے سے اسی دن اسی تاریخ سے یہ عہد کرنا پڑے گا ہمیں اس بات پر عزم کرنا پڑے گا کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو قربانیوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو مجاہدے کے ساتھ اپنی زندگیوں کو دین کی ترویج کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے اور اپنی زندگی کو جو فریضہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی اشاعت کے لیے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ وقت کریں گے اگر ہم نے یہ سچے دل سے ہم نے کہہ دیا اور اللہ نے قبول کر لیا تو میرے محترم دوستو ہمارا کام مل جائے اب صحابہ کی زندگی پوری اٹھا کر دیکھو صحابہ کی زندگی آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی لمحہ بھی ان کا بغیر اس فکر کے گزرا ہو کہ یہ دین کیسے آگے تک پھیل جائے کوئی لمحہ آپ کو نہیں ملے گا گھر کے ماحول میں ہے تب بھی اسی بات کی فکر مسجد کے ماحول میں ہے تب بھی اسی بات کی فکر جنگ کے ماحول میں ہے تب بھی اسی بات کی فکر نکاح اور شادی بیاہ کے ماحول میں ہے تب بھی اسی بات کی فکر غم کے ماحول میں ہے تب بھی اسی بات کی فکر کہ کیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل ہو جائے کیسے ایک ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا بن جائے کیسے لوگ کامیابی کے راستے پر آ جائیں کیسے کامیاب ہو جائیں کیسے ایک ایک فرد جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والا بن جائے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ امت عالمی امت ہے اس امت کے ہر فرد پر عالمی تقاضے ہیں ہر فرد پر چاہے پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو چاہے رکشہ چلانے والا ہو کاروں سے گھومنے والا ہو جہازوں سے سفر کرنے والا ہو پیدل چلنے والا ہو سائیکل سے چلنے والا ہو گورا ہو کالا ہو عجمی ہو عربی ہو حبشی ہو کہیں کا رہنے والا ہو سارے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر امتی کے اوپر یہ حق ہے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلے اور اپنی زندگی کو بدل کر اس دین کی ترویج کے لیے اٹھے اور پورے عالم کی فکر کرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ حضرت علی بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا پہلے گھر والے اس کے بعد آپ
آپ کی ذات کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی ذات ہی نہیں، جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اس ساری چیزوں سے محبت، یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ علی ابھی تم مومن کامل نہیں ہو، اے علی ابھی تم ایمان میں پکے نہیں ہوئے ہو۔ تھوڑی دیر رکے اور رکنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف اور آپ کی محبت ایک طرف، یعنی ساری چیزیں بیکار ہیں آپ کی محبت، اگر آپ کی محبت کو کوئی آتا ہے تو قربان۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اب تم مومن کامل ہو۔ اگر ہم اس فکر کے بغیر مر گئے، اگر ہم عالمی فکر کے بغیر مر گئے، اگر ہم نے پورے عالم کی فکر نہیں کی، اگر ہم نے ایک امتی کی فکر نہیں کی، یقیناً ہم مومن کامل نہیں مریں گے۔ پورا عالم کی فکر ہمیں کرنی پڑے گی، پورا عالم کے اندر ایمان والے کے کیا حالات ہیں اس بات کی فکر کرنی پڑے گی۔ ہمیں محنتوں پر تو آنا ہوگا، ہمیں مجاہدوں پر تو آنا ہوگا۔ جس طرح ان قربانیوں کو ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن کٹوائی، نماز کی حالت میں گردن کاٹی گئی، نماز کی حالت میں بے سے شہید کیا گیا، ایسے شہید کیا گیا، ایسے شہید کیا گیا کہ زمین پر آج تک اس سے ایسی کوئی قربانی نہیں پیش کی گئی۔ زمین ایسی قربانی پیش کرنے سے عاجز ہے، آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی، سب روئے، ایسی قربانی ہوئی۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہم نے قربانی کو بیان کیا، لیکن ان قربانی دی کیوں گئی یہ ہم نے کبھی سوچا؟ کیوں قربانی دی گئی؟ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں کیوں قربانی دی گئی؟ صحابہ کا تو حال یہ تھا کہ نماز کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی تھی تو صحابہ کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ ہمارے دل میں کبھی تکلیف ہوتی ہے، نمازیں پوری چھوٹ جاتی ہیں، کبھی دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، 100 روپے کا نقصان ہو جائے پورا محلہ جان جاتا ہے کہ ہاں فلاں کا 100 روپے کا نقصان ہو گیا۔ ہاں صحیح بات ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز پر وقت لگتا ہے، جس چیز کے اوپر محنتیں ہوتی ہیں، جس چیز کے اوپر مجاہدے لگتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، دل کے اندر اسی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ قربانیاں ساری ہماری اسباب پر، قربانیاں ہماری ساری تجارت پر، ساری محنتیں ہماری دنیا کے اوپر، تو اللہ کی محبت دل کے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ایک پیالہ ہے، اس پیالے کے اندر پہلے سے کچھ بھرا ہوا ہے تو ہم کوئی دوسری چیز میں ڈال سکتے ہیں؟ جب تک اس کو خالی نہیں کریں گے، جب تک اس کو ہٹائیں گے نہیں وہاں سے، تب تک ہم دوسری چیز اس کے اندر بھر نہیں سکتے۔ جب دل کے اندر پہلے سے دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، دل کے اندر پہلے سے ہی اسباب کی چاہت بھری ہوئی ہے، دل کے اندر تمام دنیا کی خرافاتیں بھری ہوئی ہیں، تو اللہ کی محبت دل کے اندر کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں آپس میں ضد ہیں، کبھی جمع نہیں ہو سکتی، جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتا، ایسے ہی دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، اور جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر جمع نہیں ہوگی۔ صحابہ نے یہ کر کے دکھلایا ہے، یہ سبق دیتا ہے ہمیں، پہلا محرم بھی دیتا ہے اور نو محرم بھی دیتا ہے۔ یہ قربانیاں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمیں تو اعمال پر آنا پڑے گا، اعمال سے ہی دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور اعمال سے ہی ہمیں آخرت کے اندر کامیابی ملے گی۔ یہ قربانیاں یہ سب بتاتی ہے، یہ قربانیاں یہ ہمیں سبق دیتی ہے، یہ محرم کا مہینہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دیکھو اعمال نہ چھپنے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے جلیل القدر صحابی، آپ سوچو پہلے کیا ان کا معاملہ تھا، جب اسلام نہیں لائے تھے کیا معاملہ تھا؟ پورے مکہ کے اندر جب کوئی اپنی بچی کو زمین میں زندہ دفن کرنے سے عاجز ہو جاتا تھا، کسی کی محبت سامنے آ جاتی، کسی کا کچھ معاملہ ہوتا تھا، تب لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت عمر کے پاس چلے جاؤ، عمر کے پاس چلے جاؤ، وہ دل کا بڑا سخت ہے، وہ آپ کی بیٹی کو آپ کی بچی کو زندہ زمین میں گاڑنے سے بالکل گریز نہیں کرے۔ یہ تھا معاملہ جب اسلام نہیں لائے، اور معاملہ یہ تھا
یہاں تک یہ معاملہ پہنچ گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر تھے، نعوذ باللہ، کہ آج یا تو عمر نہیں یا تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب اسلام لائے ہیں، جب محنت ہوئی ہے دل کے اوپر، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہنچی ہے ان تک، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جب محنت کے دائرے میں آئے ہیں، جب اسلام کو قبول کیا ہے، جب اللہ کے اس نور کو قبول کیا ہے، جب دل کے اندر ایمان کی جوڑ نے مضبوط طاقت پائی ہے، جب دل کے اندر ایمان کا نور بیٹھا ہے، ایمان کی طاقت اور ایمان کی لذت اور حلاوت پائی ہے، وہ وہی عمر ہے جو عمر جو ہے ابھی نبی کے قتل کے در پر تھے، جو عمر ابھی سارے کے سارے ہتھکنڈے اپنا رہے تھے کہ نبی قتل ہو جائے، محمد قتل ہو جائے. وہی عمر آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جس کو اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو، جس کی اپنے جو ہے بیوی کو بیوہ کرنا ہو، وہ آئے عمر کو اسلام پر چلنے سے روکے دکھائے. یہ حال جب اعمال زندگی کے اندر آئیں گے، جب ایمان پوری طاقت سے اپنے دل جو ہے دل کے اندر جو ہے مضبوط کرے گا، تو میرے محترم دوستوں کام بنے گا. مسئلہ یہاں سے بنے گا. قربانیاں یہ ہیں، گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی قربانی ہے، اچھے اعمال اختیار کر لینا یہ بھی قربانی ہے، اللہ کے لیے تمام خرافات کو چھوڑ دینا یہ بھی قربانی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کر لینا اور غیروں کے طریقے کو چھوڑ دینا یہ بھی قربانی. ہم آئیں تو اس قربانی کے اوپر، ہم صرف اسی قربانی سے ہم دنیا کا نظام بدل سکتے ہیں. یہی قربانی اس وقت میں ہم سے کی جا رہی ہے، یہی قربانیاں ہم سے اس وقت مانگی جا رہی ہیں. اب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو گردنیں کٹوانی ہے، آپ کو تلوار لے کر گھوڑ سواری کر کے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے. میرے محترم دوستو، حقیقت بات یہی ہے کہ امت اسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے. مقصد کے تحت اللہ نے مقصد تخلیق بھی بتایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. محض انسان و جنات کو اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقام و مرتبے کے ساتھ آئی ہے امت. اس لیے میرا محترم دوستو، جو یہ قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں ہمیں یہی درس دیتی ہے، یہی سبق دیتی ہے کہ ان قربانیوں کے ذریعے سے درس حاصل کیا جائے. یہ سبق جو ہے دوبارہ بار بار یاد کرانے کے لیے سارے پروگرام ہوتے ہیں کہ ہم جو بھول جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے، یاد دلانی کی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں. کب تک ہم یوں ہی بے پرواہی لاپرواہی اللہ لعب کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم اپنے اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے رہیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو ڈر جاتا ہے اللہ سے، جو خواہشات نفسانی کے خلاف نہیں چلتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے. اور جو اللہ کے سامنے اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے گناہوں پر ڈٹ جاتا ہے، تو سمجھ لو وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے کہ نہیں ہم بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو گناہوں پر چلنے والے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو بار بار آتی ہیں ہمارے سامنے، جو بتلائی جاتی ہیں، یہ سب اسی لیے ہوتی ہے کہ ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں، ہمارے اندر محنت کا اور مادہ پیدا ہو جائے، مجاہدے کا وہ مادہ پیدا ہو جائے. قربانی دین کی خاطر جیسے قربانیاں پیش کی گئی ہیں، اس قربانی پر ہم آنے والے بن جائیں. اس قربانی کے جو ہے قربانیاں جس چیز کے لیے دی گئی ہیں، وہ کم سے کم اعمال پر تو ہم آنے والے بن ہی ہیں. اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے اس لیے جو ہے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم آزمائے جائیں. آزمائش تو ہماری ہوگی. یہ زندگی ایک کھیتی ہے جسے ہم کر لیں گے کھیتی کے اندر، جہاں جیسا بو دیں گے ویسے ہی ہم کو وہاں فصل ملے گی، ویسے ہی بدلہ اللہ کے ہم ملے گا. صحابہ نے اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جب جس وقت میں جس حال میں جیسی قربانیاں مانگی گئی ہیں، صحابہ نے اس وقت میں اس حال میں ویسے قربانیاں پیش کی. تب جا کر اللہ کے یہاں سے کہا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ،
سارے کے سارے صحابہ کامیاب، ذالک الفوز العظیم، سب کے سب کامیاب، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی۔ یہ مزدہ ملا ہے اللہ نے یہاں سے صحابہ کو، یہ جو ہے تعریفیں بیان کی گئی ہے صحابہ کی، اور اللہ نے صحابہ کے تمام چیزوں کو ایمان والوں کے لیے معیار بنایا ہے۔ یہ معیار صحابہ کی زندگی جیسی زندگی تھی، جیسا ایمان تھا ان کا، جیسے اعمال تھا ان کے، اللہ کو ساری کی ساری ایسی چیزیں ہی مطلوب ہیں ایک ایک ایمان والے سے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم اپنی جو ہے بچی ہوئی زندگی کے اوپر توبہ کریں، اور جو گزری ہے اس کے اوپر توبہ کریں، اور بچی ہوئی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی فکر کریں، سچی توبہ کریں اللہ سے۔ اللہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ایک صحابیہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور گناہ بھی بڑا سنگین ہو گیا ہے، بڑا عجیب گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے جو ہے زنا ہو گیا، اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے ہاں سے مجھے معافی مل سکتی ہے؟ سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صحابیہ آئی ہے، اے اللہ کے نبی اپنی شکایت لے کر آئی ہوں، اپنی گناہ کا بوجھ لے کر آئی ہوں، کیا اللہ کے یہاں سے مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، نہ دھتکارا، میں یہ کہا نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تم بڑا گناہ لے کر آئی ہو، تم نے بڑا گناہ کیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا حل بتلایا ہے، اور یہ بتلایا کہ ہاں جاؤ اور تنہائی میں جا کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے گناہوں پر جاؤ، جا کر رو کر آؤ، اللہ امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ چلی گئی وہ صحابیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجلس میں مشغول ہو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس تشریف لائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا، یوں کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گناہ پر میں نے جو ہے میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگی ہے، میں نے توبہ کی ہے، میں رو کر آئی ہوں، میں گڑ گڑا کر آئی ہوں، میں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جاؤ، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا معاف کر دے گا۔ جب وہ چلی گئی، وہ صحابیہ وہاں سے چلی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قریب کیا، اور بڑے رازدارانہ انداز سے اور بڑے سرگوشی کے ساتھ صحابہ سے یوں فرمایا، یوں مخاطب ہوئے کہ جو ہے میرے صحابہ، اس عورت نے اتنی سچی پکی توبہ کی ہے، اس عورت نے اپنے اللہ سے ایسے انداز میں جو توبہ کی ہے، اپنے گناہوں پر اس قدر رو کر آئی ہے، اس طریقے سے رو کر آئی ہے کہ اس وقت وہ پوری کائنات کے اندر جتنے انسان زندہ ہیں، جتنے انسان دنیا پر جو ہے زمین پر چل رہے ہیں، اس کی توبہ ان سارے انسانوں پر تقسیم کر دی جائے، اللہ تقسیم مفرت کرے، ایسی توبہ کر کے ایسی توبہ اللہ سے کرنا ہے، ہمیں ایسے اللہ سے مانگنا ہے، اپنے گناہوں پر ایسے رونا ہے، تنہائی میں رونا ہے، مجالسوں میں رونا ہے، ہر حال میں اللہ سے اپنی زندگی، پچھلی زندگی پر رونا ہے کہ اللہ معاف کر دے، جیسے تم نے کہا ہے ویسے ہی اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، کہتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں، ساری قربانیاں ہمیں یہی بتلاتی ہیں، یہی کہتی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اور اپنی زندگیوں کا رخ صحابہ کی زندگی کے طریقے کے مطابق بنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما امر الناس، اللہ نے اس آیت کے اندر صاف فرمایا ہے کہ صحابہ کے ایمان کا معیار جو ہے وہ پوری امت کے ایمان والوں کا معیار یہ چاہیے اللہ۔ جتنا صحابہ کا ایمان موجود تھا، ایسے ہی اللہ چاہتا ہے کہ ہر ایمان والا ایسے ہی اللہ پر توکل کرے، ایسے ہی اللہ پر بھروسہ کرے، ایسے ہی اللہ کی محبت ان کے اندر پیدا کرے، ایسے ہی ڈرے جیسے صحابہ ڈرا کرتے ہیں۔ ایسے ہی قربانیوں پر بھی ہمیں آنا ہے، اور قربانیوں سے ہی میرے محترم دوستوں دل کے اندر چیزوں کی عظمت پیدا ہوا کرتی ہے، قربانی سے ہی معاملہ بنا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو جب قربانی اس مہینے کے اندر پیش کی گئی، بہت سارے انبیاء کرام نے قربانی پیش کی، بہت سارے صحابہ کرام نے قربانی پیش کی، اکابرین نے پیش کی، انبیاء مجتہدین نے پیش کی، سارے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں سب نے اپنی
جو ہے دین کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کر اللہ کے نزدیک وہ بڑے بنے ہیں۔ اگر ہمیں بھی بڑا بننا ہے، ہاں ہمیں بھی اللہ کے یہاں مقبول ہونا ہے، تو ہمیں بھی قربانیوں پر آنا پڑے گا، ہمیں بھی مجاہدوں پر آنا پڑے گا، ہمیں بھی جو ہے ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا جو تمام کی تمام چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جن سے صحابہ کامیاب ہوئے ہیں، وہ ساری کی ساری تعلیمات ہم سب کو اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ پروگرام رکھے جاتے ہیں اور یہ جلسے رکھے جاتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے میری عاجزانہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ ہم سب اس بات کی فکر کریں، یہی آج ہی سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کا رخ بالکل صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔